ذات سید انبیاء خیر الولا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا محمود رسول آپ کی ذات اللہ کل سے دعا کرتے ہیں آمین. جمعۃ المبارک قرآنی نازل اللہ تبارک و تعالی ہر ساعت کے بدلے ہر گھڑی کے بدلے ہمیں نیک اعمال کرنے عطا فرمائے. بے رسول آج کے دن ہماری دعائیں قبول فرمائے اور پیارے آقا کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے تاریخ بغداد میں یہ بات موجود ہے ایک ساتھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اتنی جلدی پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اتنی جلدی پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اتنی جلدی فرمایا اس سے بھی زیادہ جلدی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنا گناہوں کو ہٹا دیتا ہے. تو آج کا دن درود و سلام کا دن ویسے تو ہر دن درود پڑھنے کا دن ہر رات درود و سلام لیکن جمعے والے دن جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے یا شب جمعہ پڑھتا ہے میرے آقا نے فرمایا باقی دنوں میں فرشتے میرے تک لے کے آتے ہیں لیکن جمعے والے دن میں خود درود سنتا ہوں جمعے والے دن میں خود درود و سلام سنتا ہوں. قربان جائیں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی آج قبر اثر میں بھی لیٹ کر امت کے درود و سلام سناتے ہیں. سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 124 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. فرمایا جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا تو وہ ان میں پورا اترے. ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا چند کلمات سے آزمایا چند آزمائشوں میں مبتلا کر کے ہم نے آزمایا بس وہ ان میں پورا اترے. پھر اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. جب وہ اپنی آزمائشوں میں پورا اتر آئے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انعام کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو 10,000 نبیوں کا امام بنا. امام اور پیشوا آپ کی نسل میں سے 10,000 نبی پیدا ہوئے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خوشخبری سنی نا کہ اللہ نے انعام کے طور پر مجھے 10,000 نبی میری نسل میں سے پیدا کرنے ہیں تو پھر دعا کی قال ومن ذریتی یا اللہ میری اولاد میں سے بھی کوئی ایسے امام پیدا کر کوئی ایسے لوگ پیدا کر میری شان کے مالک جو شان تو نے مجھے عطا کیا ہے میری اولاد میں سے بھی کوئی ایسی ہستیاں پیدا کر دے. آپ نے فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین. اے ابراہیم پیدا ضرور کروں گا پر میرا وعدہ ظالموں کے لیے جو آپ کے راستے پر چلنے والا ہوگا میرے احکامات کو بجا لانے والا ہوگا میرے حکموں کو ماننے والا ہوگا اس کو امام بھی بناؤں گا مرتبہ اور شان بھی عطا کروں گا. لیکن اگر وہ گناہگار ہوگا ظالموں سے ہوگا پھر میں اس کو یہ بدلے نہیں دوں گا. میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. یہ آیت کریمہ کا سادہ سا ترجمہ اور مختصر تشریح میں نے آپ کے سامنے گزار دی. ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کے سارے پاروں میں اور تقریباً ساری صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کیا. اور سب سے زیادہ نام لے کر اگر آپ نے کسی پیغمبر کا قرآن پاک میں یاد کیا تو ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام آپ کا نام ابراہیم ہے. اکثر لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ
وہ صدیاں گزر گئی، علماء بیان کرتے آئے ہیں ابراہیم کا مطلب کیا، یہ نہیں کسی نے بیان کیا۔ ابراہیم عبرانی زبان ہے، عبرانی زبان میں ابراہیم کو کہتے ہیں اللہ کی یاری کو توڑنے والے، اللہ کے ساتھ دوستی کر کے مکمل کرنے والا، یہ ابراہیم کا معنی ہے۔ اور آپ کا ایک لقب ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ قرآن میں سبحان اللہ، قرآن و حدیث میں انشاءاللہ بات رہے گی، اس سے بات کی جائے گی۔ جتنی بھی دیر میں آپ کا ٹائم دوں گا 15-20 منٹ جو بات ہوگی انشاءاللہ قرآن و حدیث میں، اور جب قرآن سنا جائے حدیث بیان کی جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ایک فرمان ہے کہ جس بندے کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور نبی پاک کا فرمان پیش کیا جائے اور اس پہ حالت وجد نہ طاری ہو، فرمایا اس کے ایمان میں کام ہو۔ اس لیے میں نہیں بار بار کہوں گا کہ آپ نے لفظ سبحان اللہ کہنا ہے، آپ نے خود دل سے کہنا کہ اللہ تیری پاکی بیان کر رہا ہے، تیرا نام سن کے تیری پاکی بیان کر رہا ہے، تیرے نبی کا فرمان سن کے تیری عمل بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان عطا کی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا یار بنایا، اور یار وہی ہوتا ہے جو یار کے کام آئے۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے یار بنے ہوئے ہیں، مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، دوستی میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کے کام آتا رہا، ابراہیم اللہ کے کام آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، خانہ کعبہ بنایا، آج لاکھوں دنیا طواف کر رہی ہے۔ طواف کرنے والوں کے لیے بڑی رحمت ہے۔ بات میرا موضوع یہ نہیں تھا، آج میں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کروں گا کہ حج کی کیا فضیلت ہے۔ طواف کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں نازل کی۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کا حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا طواف کرنا 100 رحمتیں رب کی نازل ہوتی ہیں۔ 60 مکہ کے یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد جو طواف کر رہے ہیں ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں فرمایا کہ جو اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 20 اس کا دیدار کرنے والوں کو رحمتیں ملتی ہیں خانہ کعبہ۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے، کابل کا ایک ایریا تھا اور اس قصبے میں آپ کی ولادت برآمد ہوئی۔ آپ کی ولادت سے قبل جو اس وقت حالات تھے مختصر پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور ان کو اپنا خدا مانتے تھے، اور سب سے بڑھ کر نمرود بادشاہ کو وہ سجدہ کرتا تھا۔ اس وقت دستور تھا جو نمرود کے محل کے سامنے سے گزر جائے اور اس کو سجدہ نہ کرے اس کو قتل کروا دیا جاتا، اتنا سخت آرڈر تھا۔ اس دور میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر پیدا ہوئے، نجومی علم نجوم فلکیات عروج پر تھا۔ نجومیوں نے آ کے کہا اے نمرود تیری بادشاہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کا سریہ ناز کرنا، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ نمرود نے کہا میں وہ بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اور نمرود دنیا پہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، رب سے کر کے دے رہا تھا۔ آپ نے کہا اچھا خیال تیرے سامنے لا کے کھڑا نہ کیا تو میرا نام بھی لا دے گا، تیرے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا، تو جتنا ٹل لگانا چاہتا ہے زور لگانا چاہتا ہے نمرود لگا۔ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا وہ ذبح کروا دیتا، قتل کروا دیتا۔ علماء کہتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ 1,00,000 بچے اس نے ذبح کیے، 1,00,000 بچے۔ اور قدرت خدا دیکھیے، حکمت الہی دیکھیے، جس رات ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ آپ کی والدہ اس وقت جب آپ نے محسوس کیا کہ میری طبیعت خراب ہے اور ولادت کا وقت قریب ہے، آپ گھر سے باہر نکلی اور راتوں رات شہر سے باہر ایک غار میں چلی گئی۔
اور اس غار میں جب پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو. ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتا. اب ماں کو تو پتا تھا کہ ان کے پیچھے سپاہی لگے ہوئے، فوجی سپاہی جو ان کو قتل کرتا ہے. ماں نے فوراً دودھ پلایا اور ابراہیم علیہ السلام. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی شان یہ تھی کہ آپ عام بچوں کی طرح نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام ایک دن امت دیکھنے میں 1 مہینے کے لگتے. جب 1 مہینے کے ہوئے تو دیکھنے میں 1 سال کے لگتے تھے. جب 1 سال کے ہوئے تو دیکھنے میں 4 یا 5 سال کی عمر کے بچے لگتے. ابراہیم علیہ السلام نے ماں نے پہلے دن دودھ پلایا اور گھاس پھوس اس پر ڈال کے غار کے آگے پتھر اٹھایا. بڑی مشکل سے زور لگا کے پتھر اٹھا کر غار کے منہ کے آگے رکھا. دل میں خیال آیا جب میں دوبارہ بچے سے ملنے آؤں گی، اب میں نے ایک بار پتھر اٹھا لیا، ہر بار پتھر اٹھانا پڑے گا، بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. ہاتھ پہ جاتی سے آواز آئی، اے اللہ کی بندی، آنا چل کر آنا تیرا کام ہے، اس پتھر کو ہٹانا میرا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جو مواہد تھی توحید پرست تھی. آپ کے والد بھی مواہد تھے، توحید پرست تھے اور مسلمان تھے. احادیث سے یہ بات ثابت ہے. آپ کے والد کا نام تارخ ہے، تارخ بھی کہتے ہیں. اور آپ کے جو چچا تھے ابراہیم علیہ السلام، اس کا نام آزر تھا. وہ بت پرست بھی تھا، بت تراش بھی تھا، بت بنانے والا بھی تھا اور بت بیچنے والا بھی تھا. ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب دیکھتی ہے رات پڑ گئی، اندھیرا چھا گیا، کوئی بندہ سامنے نظر نہیں آ رہا، دودھ کے پاس گھر سے نکلتی اور اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے آتی. تو پتھر تھوڑا سا بھی سرکاتی تو خود بخود پیچھے ہو جاتا. آپ نے ایک روز سمجھا کہ میں اتنی دیر کے بعد آتی ہوں اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوں، اور یہ بچہ پتہ نہ جانے سارا دن بھوکا کیسے رہتا ہوگا. آپ فرماتے ہیں ایک رات جب میں ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے غار میں داخل ہوئی تو آپ کی ایک انگلی سے دودھ کی نہر جاری تھی، دوسری سے شہد کی نہر جاری تھی. آپ ایک انگلی سے دودھ پی رہے تھے، دوسری انگلی سے شہد کی طرح. آواز آئی، اے ابراہیم کی ماں، ہم نے اپنے بندے کی خوراک کا بندوبست کر رکھا ہے. اللہ تو رازق ہے، پہاڑوں میں بھی رزق دے رہا ہے، پتھروں میں کیڑے کو رزق دے رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وقت گزرتا چلا گیا. 4 سے 5 سال تک ابراہیم علیہ السلام اس غار کے اندر رہے. اب جب دیکھا کہ حالات سازگار ہو چکے ہیں، بہتر ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آپ کو کسی بہانے سے غار سے باہر لے گئے اور آ کر اپنے گھر میں ان کی پرورش شروع کر دی. آزر کو پتا چلا، چچا کو ان کو بتایا، اس کو بتایا گیا کہ یہ تیرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے. آزر بڑا خوش ہوا. جب ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے لڑک پان میں پہنچے تو آپ آزر کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ دودھ بیچنے کے لیے جائے. ابراہیم علیہ السلام پہلے تو حیران ہو گئے کہ یہ آپ کی طبیعت کے خلاف تھا، کیونکہ آپ نے اپنی والدہ سے بچپن میں پوچھا تھا کہ اے میری ماں، رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات جو کہی نا، فرمایا میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا میں تیرا رب. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو میرا رب ہے تو پھر تیرا بھی کوئی رب ہوگا. ماں نے کہا ہاں تیرا باپ تارخ تیرا رب ہے. فرمایا اس کا کوئی رب ہوگا. ماں نے کہا ہاں اس کا رب نمرود ہے. ابراہیم علیہ السلام بچے تھے، آپ نے پھر سوال پہ سوال کیا. آپ نے فرمایا اس کا کون رب ہے؟ ماں نے منہ پہ ہاتھ کر دیا. فرمایا بیٹا خاموش ہو جا، زیادہ بات نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام جب باہر نکلے، ماحول دیکھا، آسمان کے ستاروں کو دیکھا، لوگ پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے، سورہ مائدہ 7واں پارہ. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل لا احب الافلين. فرمایا کہ یا اللہ یہ جو ستارے ہیں، یا تو ان میں بستا ہے یا تیری خدائی ان میں ہے. جب ستارے غروب ہو گئے، سورج نکل آیا،
فرمایا لا احب الافلین، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب وہ ہے جو غلوب نہیں ہوتا۔ ذہن میں نہیں بات آ رہی۔ جب چاند کو دیکھا تو فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا یہ رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، فرمایا لا احب الافلین، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ جب سورج کو دیکھا، سورج سارا دن چمکتا رہا، شام میں غروب ہو گیا، فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ جب وہ غروب ہوا تو فرمایا لا احب، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب غروب نہیں ہوتا، ڈوبتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بتایا گیا یہ بت یہ خدا ہے، آپ نے فرمایا کبھی ہو نہیں سکتا، یہ نہ کبھی کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت کے عین خلاف بات آپ کے چچا آزر نے کہی کہ آپ میرے ساتھ کاروبار کے لیے، خرید و فروخت کے لیے بت لے کر ساتھ چلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چچا کی بات مانی، بت کو ساتھ لیا۔ رستے میں ایک نالی آئی، گندی نالی، اس نالی میں ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کو ڈبو دیا اور باہر نکال کے کہا لوگوں آؤ اپنا خدا خرید، اپنا خدا خرید لو۔ چچا نے دیکھا یہ تو میرے بنائے ہوئے بت کی بڑی توہین کر رہا ہے، بڑی اس کی بے مرغتی کر رہا ہے۔ آپ نے فوراً اس بت کو گرا دیا اور گھر چلے گئے۔ فرمایا چچا آج کے بعد مجھ سے یہ کام نہ لینا، مجھے میرے رب نے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا پیغام دینے والا بن کے آیا ہوں، بت بیچنے والا بن کے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور آپ نے اظہار کرا، روایات میں آتا ہے کہ آپ کے چچا کو غصہ آیا، گالی گلوچ کی تھی، برا بلا بھی کہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ وقت گزرتا چلا، جوانی میں 18-19 سال کی عمر ہوا، لوگ میلہ سال کے بعد میلہ ہوتا تھا اور شہر کے بعد لوگ موج مستی کے لیے جایا کرتے تھے، سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور سب سے پہلے میلے میں جانے سے پہلے وہ ان کی ایک عید نما دن ہوتا تھا، وہ سال میں ایک دن مناتے تھے شہر سے باہر جا کر، اور وہ اپنی عید منانے سے پہلے صبح صبح اپنی عبادت کا ہیکل میں آئے۔ اس ہیکل میں ہزاروں کی تعداد میں بت ہی بت پڑے ہوئے، کوئی لکڑی کا بنا ہوا ہے، کوئی مٹی کا بنا ہوا ہے، کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے، جس طرح کا کوئی بندہ کام جانتا ہے، کمہاروں نے مٹی کے بنا لیے، ترخانوں نے لکڑی کے بنا لیے، اور مستریوں کا کام کرنے والے لوہاروں نے لوہے کے بنا لیے، ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کا بت بنایا ہوا ہے، اور سب نے مٹھائیاں اٹھائیں اور کھانے وغیرہ کی چیزیں اٹھائیں، پھل فروٹ اٹھایا اور بتوں کے سامنے خداؤں کے سامنے رکھا، اور جاتے ہوئے کہا کہ ہم آپ سے اجازت لینے آئے، ہمیں اجازت دے، ہم میلہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ابراہیم سارا نظارہ دور سے دیکھ رہے، نہ بتوں نے کوئی جواب دیا، نہ کوئی حل، نہ جوڑ، نہ کچھ نہ کر۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ آستہ آستہ بت کھانے سے باہر نکلے، سارے لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، بڑا مشہور واقعہ، کلہاڑا لے کر قرآن نے اس واقعے کو پورے انبیاء مسکان میں فارغ بیان کیا، کلہاڑا لے کر سارے بہت توڑ پھوڑ ڈالا، کسی کا ناک نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کی آنکھیں نہیں تو کسی کی زبان نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں تو کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں تو کسی کا پاؤں نہیں، سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو مخاطب ہو کے کہا اگر تم واقعی اللہ کی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو خدا ہو، تم اپنا بچاؤ تک نہیں تم کر سکے، میں تم سب کو تحت نحس کر دیا۔ بڑا بت نظر آیا تو اس کے کندھے پہ کلہاڑا ڈال دیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ قوم میلے سے واپس آئی، وہ ایسی قوم تھی، ہے وہ کافر تھی، انکار کرنے والی تھی، لیکن عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب گھر سے نکلتی تو اپنی عبادت گاہ میں پہلے جاتی، گھر واپس آتی تو گھر جانے سے پہلے اپنی عبادت گاہ میں جاتی۔ ہم مسلمان ہو کر مسجدوں میں آتے ہوئے
ہم گھر سے کسی کام کے ارادے سے نکلے نا تو آپ کہتے ہیں کام پہلے مکمل کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بعد میں جا کے نماز پڑھائیں۔ تو بہرحال قوم واپس آئی، انہوں نے بتوں کا یہ حال دیکھا نا، ابراہیم علیہ السلام نے سارا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ قوم نے آ کے بڑی حیرانگی سے اپنے بتوں کا خداؤں کا یہ حال دیکھا تو کہا قالوا فتى يذكر قالوا سمعنا قالوا هذا فآلهتنا یا ابراہیم۔ پوچھا گیا کہ کون ایسا شخص ہے جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو ان کی بڑی مخالفت کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ لوگوں نے کہا تم کو بتایا ہے، قالت انت علی ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، فرمایا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ آپ بڑے اطمینان سے کہنے لگے، بڑے مسکرا کے کہنے لگے، کوئی غصہ نہیں دکھایا۔ فرمایا یہ جو سب سے بڑا ہے ہاتھ کبیر، اس کے کندھے پہ کلہاڑا لٹکتا ہے، اسی سے پوچھ لو، یہ تو دیکھ رہا تھا سارا نظارہ کہ یہ سنت کس نے بنائی ہے۔ سارے خاموش ہو گئے۔ فرمایا ابراہیم مجھے پتا ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو قرآن نے بیان کیا، فرمایا فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ فرمایا کہ اف ہے تم پر، اف لکم، تم پر افسوس ہے کہ تم ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے نہ کسی کا نقصان کرتے۔ بات مشہور ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں توڑ پھوڑ، بات بادشاہ نمرود تک جاتا۔ نمرود کے دربار میں جب یہ بات پہنچی تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نڈر ہو کر اللہ کی وہ واحد بندے تھے جو اس وقت پوری روح زمین پر صرف ایک ہی مواحد تھا، ایک ہی مسلمان تھا، اور کوئی دوسرا رب کا نام لیوا نہیں۔ آپ نمرود کے دربار میں میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا جہاد حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حق کی بات کہہ دینا، یہ سب سے بڑا جہاد۔ ابراہیم علیہ السلام رب کے وہ بندے تھے، وہ پیغمبر تھے جو نڈر پیغمبر تھے، ہزاروں درباری ایک طرف اور ابراہیم علیہ السلام ایک طرف۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا خداؤں کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر نمرود کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا ابراہیم آپ تم بچ نہیں سکے۔ آپ نے فرمایا مارنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، بچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تم مارنے کے لیے زور لگا لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک میری موت کا وقت نہیں لکھا مجھے دیر تک موت چھوڑ بھی۔ نمرود نے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ جلوایا، ہزاروں من لکڑیاں اکٹھی کی اور اس میں آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کی زیادہ ہو گئی کہ کوئی بندہ قریب نہیں جا سکتا، میلوں تک اس کی قبر جاتی تھی۔ شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک تجویز ہے، ایک آلہ تیار کیا جائے جس کو ہم پنجابی میں کماڑی کہتے ہیں اور اردو میں فلاحن گھوپن بھی کہتے ہیں اور اسے عربی میں من جنیب کہا جاتا ہے۔ اس نے یہ آلہ شیطان نے دوزخ کے کنارے پر دیکھا تھا، اس نے کہا کہ اس طرح کا آلہ تیار کرنا، آلہ تیار کیا، کماڑی تیار کی گئی، گھوپن اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا اور آگ کی طرف پھینکا جا رہا۔ اب جہاں پر بڑی تفصیل ہے کہ اگلے جملے میں بیان کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچ گئے،
رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے آئے، یا اللہ زمین پر کیا ظلم ہے، تیرا ایک ہی نام لے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے نبی کی مدد کرو اگر وہ مدد لینا چاہتا ہے۔ بارش کا فرشتہ آیا، اس نے کہا ابراہیم اشارہ کرے بارش برسا دو اور آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا لا حاجت، مجھے تیری ضرورت نہیں، چلا جا۔ اگر میرا رب مجھے آگ میں جلا کر لا دیا تو ابراہیم جل کے بھاگ گیا۔ جیوے پیارا نازی ہوے مرضی ویکھ سجن دی، جے تو مرضی اپنی لوڑے پھر گل نہ بنتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلا جا، مجھے تیری ضرورت نہیں۔ ہواؤں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا ہوا اتنی لاؤں کہ آگ اڑا کے لے جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حاجت جی۔ جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی ابراہیم آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے یا آپ کا کوئی پیغام ہے جو خدا کی بارگاہ میں لے جاؤں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ فرمایا جبریل تیری ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ فرمایا ہم نے آگ کو حکم دے دیا اے آگ نہ صرف ٹھنڈی ہو بلکہ سلامتی والی بات۔ آگ ٹھنڈی بھی ہوئی اور سلامتی والی بھی ہوئی۔ آخری بات ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 دن اور 40 راتیں رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں پھول اگا دیا، باغ بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، محل کی چھت پر چڑھ کے نمرود کی بیٹی جس کا نام غازہ تھا، رے آئین جواد ہے، غازہ دور یہ نظارہ دیکھ رہی تھی کہ آگ میں ایک آدمی ہے اور کافی دنوں سے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے اور اس کو آگ اثر بھی نہیں کر رہی۔ غازہ اتر کے آئی اور کہا کیا میں بھی اس آگ میں آ سکتی ہوں؟ آگ مجھے کچھ کہے گی تو نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پہلے تجھے ایمان کی دولت حاصل کرنی پڑے گی، پھر آگ تیرے لیے گلزار بن جائے گا۔ غازہ نے پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مواعظ ہو گئی اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لی۔ اب وہ غازہ بھی اس میں داخل ہوئی۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غازہ کی اولاد میں سے 20 پیغمبر پیدا کیے، 20 پیغمبر پیدا ہوئے۔ اللہ چنگیاں چماڑے بھی پیدا کرنا ہے، ماڑیاں چنگے بھی پیدا کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ وہ ہے جو زندوں میں سے مردے پیدا کر سکتا ہے، مردوں میں سے زندے پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نیچے بیسمنٹ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، کوشش کیا کریں جو باہر لیٹ آتے ہیں حضرات کو پہلے نیچے بیسمنٹ میں تشریف رکھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو بلا ہو۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد قبلہ والد محترم استاد العلماء صاحبزادہ عبدالرؤف ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ پوتا احمد رضا بھی ساتھ ہے، ابھی دعائے خیر ہوگی انشاءاللہ۔ فاتحہ۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ پاک جتنی صحیح پاک کلام پڑھی، فاتحہ شریف پڑھی، اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل درود پاک کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا کے حضور کے طفیل اس کا ثواب تمام نیک ارواح کو، انبیاء صلحاء غوث قطب صالح مظہور اولیاء اور نیک ارواح کو پہنچا کے اہل بیت اطہار صحابہ صحابیات کو پہنچا کے اس کا ثواب قبلہ والد محترم استاد العلماء صاحبزادہ سید عبدالرؤف ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک قبلہ والد صاحب کے مزید درجات میں بلندی عطا فرما، قبر نور علی نور بنا۔ یا اللہ پاک نماز جمعہ ادا کی ہے، اس نماز جمعہ کی برکت سے یا اللہ پاک والد صاحب کی
قبر کو بقع نور منبع رحمت بنا، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے والدہ کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے کلمہ گو فوت ہو کے سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ پاک میرے بچوں کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی ہمارے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے عزیز و کار فوت ہو گئے، اہل قبرستان کے ساتھ فوت ہو کے تعلق رکھنا، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ پاک تمام اہل قبور کی بخشش فرما، درجات بلند فرما۔ اللہم اغفر لی جمیع المؤمنین جمیع المؤمنات جمیع المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔